الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ باب سترتی المصلی کا درس نمبر 4 ہے اور انشاءاللہ ایک نئی حدیث نمبر 3 پیش کریں گے اس باب کا، لیکن سابقہ جو حدیث ہے اس کے متعلق ایک اہم بات باقی ہے، یا کہیے 2 فائدے باقی ہیں، وہ ذکر کر کے پھر یہ حدیث نمبر 3 پیش کر رہا ہوں. تو حدیث نمبر 2 ہے جس کے متعلق یہ فائدے باقی ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث. قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل واضح کیا گیا سابقہ درس میں کہ اس کی تشکیل ایسے ہی ہے مؤخرہ، لیکن یہ بھی کچھ اہل علم کا مؤخرة الرحل بھی کہہ سکتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے لکڑی کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے. اب اس حدیث سے 2 اہم فائدے ماخوذ ہیں. پہلا فائدہ کہ مصلی کے لیے سترہ، اس کی مشروعیت کا ذکر ہے، بلکہ یہ سترہ کا اہتمام کرنا مصلی کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، اور اس کی بہت ہی تاکید ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. اور کچھ اہل علم نے واجب کہا، جس طرح کی ابھی جو نئی حدیث ہے اس میں اس کی وضاحت ہوگی. دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ سترہ میں اتنا کافی ہے کہ یہ جو پالان کے پچھلے حصے لکڑی جو تقریباً 20 سانٹی میٹر اونچائی یا کہیے 30 سانٹی میٹر اونچائی، یہ اتنا کافی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنی مقدار پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی کی طرح یہ اتنا ہونا، یہ کیا یہ تحدید ہے کہ اتنا ہونا ضروری ہے؟ نہ اس سے بڑا لمبا چوڑا ہو سکتا ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے، یا ایک تقریب ہے کہ اتنا تقریباً ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ تقریباً ہے، یعنی ایک مثال ہے سترے کی کہ اتنا ہونا چاہیے. اچھا، کیوں نہیں کہا جاتا کہ نہیں سترہ اتنا ہی ہونا چاہیے جس طرح کی اس حدیث میں اس کا ذکر آیا؟ کیوں آپ کہنا علی سبیل التقریب؟ الاصل حدیثوں میں جو بات آگئی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، زیادہ دماغ لگاتے ہوئے اور اس کو تقریب ہے یا ظاہری الفاظ پہ نہ لیا جائے. یہ الاصل یہ نہیں ہے. تو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علی سبیل التقریب ہے، تحدید نہیں، علی سبیل التحدید نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ بہت صحیح، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اسی لیے دیکھیے مسئلہ صرف ایک ہی حدیث سے نہیں، اور حدیثوں سے جب ہم مقارنہ کریں گے تو اور حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو سترہ بنایا. ایسے ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو سترہ بنایا. مقام ابراہیم دیکھے چوڑا ہے. ایسے ہی اس سے چھوٹا بھی آتا ہے، العنزہ والحربہ بھی آتا ہے، یعنی بھالا، نیزہ، اس سے چھوٹا آتا ہے وہ. اور ایسے ہی آئے گا یہی جو حدیث آنے والی حدیث نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سترہ کا اہتمام کرو، ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. تیر جو ہے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہ تقریباً 1 انگلی کے برابر بھی تقریباً ہوتا ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. 16 سانٹی کچھ اہل علم ذکر کرتے ہیں. تو اگر اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا تو پھر اس طرح 16 میں سے کتنا، بہت ہی کم ہی ظاہر ہوا. تو المہم ادھر مراد ہے علی سبیل التقریب، یا جس طرح کی کچھ اہل علم نے کہا کہ کمال یا ادنی الکمال، یعنی ایک جو ہونا چاہیے ایک معقول سترہ، تو وہ اس کی یہ مقدار ہونی چاہیے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا. تو خلاصہ کلام دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور اس کی مقدار کے بارے میں اس حدیث میں آتا ہے کہ جو 2/3 ہاتھ کے برابر یعنی 20 سینٹی میٹر اس سے کچھ کم زیادہ کا ذکر آیا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث میں علی سبیل التحدید آیا ہے، علی سبیل التقریب آیا ہے، نہ کہ علی سبیل التحدید۔ اب حدیث نمبر 3 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن سبرہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم اخرجہ الحاکم۔ حضرت سبرہ ابن معبد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ادا کرتے وقت تم میں سے ہر ایک کو سترہ قائم کرنا چاہیے، اگرچہ تیر ہی ہو۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے جو راوی سبرہ ابن معبد الجہنی، مختصراً ان کا ترجمہ، تو ان کی کنیت ہے ابو ثریہ، ثا پر پیش ہے، را پر فتحہ ہے، یا پر تشدید ہے، آخر میں تا مربوطہ ہے، ابو ثریہ، ایسے ہی کہا جاتا ہے ابو ثریہ، ثا پر فتحہ۔ ان کا نام ہے سبرہ، سین پر فتحہ، با پر سکون، سبرہ ابن معبد الجہنی۔ مدینہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور ایسے ہی مدینہ کے قریب ذی المروہ وہاں رہتے تھے یا وہاں ٹھہرے۔ یہ الربیع بن سبرہ جو راوی ہیں ان کے والد ہیں، اور سبرہ سے ان کے لڑکے الربیع روایت کرتے ہیں، اور الربیع سے کئی محدثین یا کئی روات الحدیث روایت کرتے ہیں، جن میں محمد بن شہاب الزہری جو ایک مشہور تابعی ہیں اور ان سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں، محمد بن شہاب الزہری۔ ان کا انتقال ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمن خلافت میں۔ حدیث کی تخریج تو کس نے روایت کی ہے؟ سب سے پہلے الحاکم نے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے الحاکم کا ذکر کیا، جو اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں، مجلد 1 پیج نمبر 252۔ ایسے ہی الحاکم کے علاوہ امام احمد بھی روایت کرتے ہیں، مجلد 24 حدیث نمبر 57۔ ایسے ہی ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں روایت کرتے ہیں، مجلد 1 پیج نمبر 278۔ ایسے ہی الطبرانی بھی روایت کرتے ہیں ابن ابی شیبہ کی طریق سے، یعنی الطبرانی متأخر ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 360 ہجری میں، ابن ابی شیبہ متقدم ہیں، تو یہ طبرانی روایت کرتے ہیں تو ان کے اسناد میں ابن ابی شیبہ آ جاتے ہیں۔ یہی ابن ابی شیبہ جو الگ کتاب ہے، طبرانی انہی کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ تینوں کا طریق یہ سامنے آپ کے ہے، اس طریق سے روایت کرتے ہیں عبد الملک ابن الربیع ابن سبرہ، جو روایت کرتے ہیں عبد الملک ابن الربیع ابن سبرہ، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد الربیع ابن سبرہ، جن کا تذکرہ ہوا کہ سبرہ کے لڑکے ہیں اور وہ ایک راوی الحدیث ہیں۔ اور یہی الربیع ابن سبرہ اپنے والد سے، الربیع ابن سبرہ اپنے والد سے، یعنی عبد الملک کے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو صحابی رسول سبرہ ابن معبد الجہنی ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحاکم کی روایت پڑھ رہا ہوں بھائیوں، اور پھر مقارنہ کریں یہاں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ الحاکم کی روایت ہے استتروا بصلاتکم ولو بسہم، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ الحاکم کی روایت لفظ ہے استتروا بصلاتکم ولو بسہم، تو الفاظ ادھر مختلف ہیں، یہ حاکم کا لفظ اس طرح ہے استتروا بصلاتکم ولو بسہم، اس طریق سے الحاکم کا یہی لفظ ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے لیستتر احدکم فی صلاۃ ولو بسہم، حقیقت میں ابن ابی شیبہ کا یہ لفظ ہے۔ اور یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ مختصراً بھائیو، یہ حدیث کا درجہ یہ حسن ہے، یا کہیے حسن لغیرہ ہے۔ حسن لغیرہ جب کہیں گے تو اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اور راوی ضعیف ہے اور ایک دوسرا سند آیا یا متابعہ ان کی ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس میں راوی جو ضعیف ہے وہ عبد الملک ابن الربیع ابن سبرہ، یہ ضعیف ہے، جس طرح کی ابن معین نے کہا۔ لیکن عبد الملک ابن الربیع کا متابعہ کیا انہی کے بھائی نے عبد العزیز ابن الربیع ابن سبرہ،
ایک دوسری سند یہاں نہیں ذکر ہے، الحاکم نے روایت کی ہے طریق حرملہ سے، مجلد 1 پیج نمبر 252. ایسے ہی البخاری نے روایت کی ہے. کس کتاب میں؟ کتاب الصحیح میں. صحیح میں ہوتا تو پھر پہلے ذکر کیا جاتا غالباً. اپنی کتاب التاریخ میں، التاریخ الکبیر، مجلد 4 پیج نمبر 187 من طریق صبرہ. یہ دونوں روایت کرتے ہیں عبد العزیز ابن الربیع ابن صبرہ، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس میں آتا ہے اسی لفظ سے لیستتر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم. اور ان راوی جو عبد العزیز ابن الربیع ابن صبرہ ہیں، ان کو ابن حبان نے ثقہ قرار دیا، لیکن التقریب میں الحافظ ابن حجر نے کہا صدوق ربما غلط. حقیقت میں ضعیف ہے، لیکن یا کہیے صدوق ہے، اقرب ہے تو ضعیف ہے، لیکن ایک ضعیف، دو ضعیف ہو گئے تو اس سے سپورٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں الحسن لغیرہ ہے. یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور یہ ایسی باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، جو برابر یہ درس سن رہے ہیں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی ان کی بات، کہ مختصراً پھر سے یہ اسناد سے تو حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس میں راوی عبد الملک ابن ربیع ابن صبرہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. لیکن ان کا سپورٹ کیا انہی کے بھائی عبد العزیز نے، وہ بھی ضعیف ہیں، لیکن ایک ضعیف دوسرے ضعیف سے، جب ضعیف جدا نہیں ہے تو ایک تقویت مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے اہل علم حدیث کو پہنچا دیتے ہیں ضعیف سے حسن لغیرہ تک. تو اس طرح یہ حدیث حدود مقبول میں ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا. اب اس کے بعد اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت، لیستتر، یہ لام ایک مستقل ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ لام کیا ہے؟ یعنی اس میں دو لفظ ہیں، لام اور یستتر. اسلام کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، تاکید ہے. تو یہ حکم ہے، امر ہے، عربی میں امر ہے، لام للامر ہے. اور یہ لام جو امر ہوتا ہے مکسور رہتا ہے. لیستتر، لیذهب، جائے، وہ جائے، تاکید ہے، لازمی یعنی جائے، یعنی یہ حکم ہے ہمارا. تو یہ مکسور رہتا ہے، اللہ کہ اس کے پہلے ثم آ جائے یا واو آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. یا لیستتر سے پہلے اگر واو آ جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ ولیستتر. ولیستتر نہیں، اگر اس سے پہلے واو ثم آ گیا ثم لیستتر. اچھا، تو یہ لام امر ہے، یہ مکسور رہتا ہے اللہ کہ اس کے پہلے ثم یا واو یا فا آ جائے. اور اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے بالسکون. فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اسی لیے دیکھیں یستتر کے آخر میں کیا ہے؟ سکون یا جزم. کیوں جزم ہے؟ اس لیے اس سے پہلے لام امر داخل ہو گیا. اچھا، لیستتر احدکم، لیستتر احدکم کہ سترہ قائم کرے، سترے کا اہتمام کرے. ولو بسہم، لو کا کیا معنی؟ لو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر. تو اس اگر سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہ اس سے مراد تقلیل، کم سے کم. بہت صحیح، للتقلیل یعنی کم سے کم اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور اسی ولو بسہم آخر فائدے میں اس میں دو فائدہ ذکر کروں گا. ابھی سے آپ سوچیں اس میں دو فائدہ کیا ہے جس کا تعلق سترے سے ہے. تو لو للتقلیل کے لیے ہوتا ہے، تقلیل کے لیے، کسی چیز کو بیان کی کم سے کم. بسہم، سہم جو ہے یہ کچھ اہل علم ذکر کرتے ہیں. سہم پہلی بات کیا ہے؟ یہ جو لکڑی کے اوپر یہ دھار والا یہ جو تیر وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر تاکہ شکار کرنے کے لیے، ہاں، جو اس طرح مثلث کی شکل میں ہوتا ہے. تو وہ ایک اصبع کے بھی برابر ہوتا ہے، اس سے کچھ لمبا بھی ہو سکتا ہے. کچھ اہل علم ذکر کرتے 16 سانٹی میٹر ہوتا ہے. تو یہ بھائیو سہم بڑا ہے یا مؤخرۃ الرحل، کجاوے کے اخیر میں جو لکڑی ہوتی وہ زیادہ بڑی؟ اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے. یہ وہ تو لکڑا دیکھیں گے آپ، چوڑا بھی ہے، لمبا بھی ہے، اور یہ اس کے سامنے یہ بہت ہی یہ پتلا ہے. تو یہ ہے سہم سے مراد. اب اس حدیث سے جو فائدے ماخوذ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ سترہ ہر اس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے
جو مصلی اپنے آگے رکھ رہا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا پتلا ہو، چھوٹا ہو یا پتلا ہو، جس طرح کہ اس میں آیا سہم. اور اس حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کم سے کم، یا اس حدیث میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے. اگر اسے واضح، اس سے بھی واضح سترہ نہیں ملا، اس لیے اور حدیث میں کیا ہے مؤخرۃ الرحل، تو اس حدیث میں آیا اگر مؤخرۃ الرحل کی طرح نہیں آیا، لکڑا نہیں ملا آپ کو، تو کم سے کم اس سے بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح شریعت میں بھائیو آسانی ہے، تاکید تو ہے کہ سترہ، لیکن اس طرح تکلف نہیں کیا شریعت نے کہ مؤخرۃ الرحل ہونی چاہیے، اتنا لمبا اتنا چوڑا ہونا چاہیے، دیواری ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے. بمعنی بڑی چیز مل گئی وہ بھی سترہ ہے، چھوٹی چیز مل گئی وہ بھی کافی ہے، بلکہ اس سے بھی ہلکا اگر مل جائے جس طرح کی آئے گا آئندہ حدیثوں میں، یہاں تک کہ آدمی اپنے آگے ایک لکیر کھینچ لے. تو خلاصہ کلام کہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کم سے کم یعنی یہ تیر ہونی چاہیے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تیر بھی نہیں میسر ہوا تو آئندہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہوگا. لیکن طبعا بہتر ہے کہ آدمی جتنا ہی یہ بڑا ہو اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ خشوع کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اسے نظر نگاہ وہاں تک رک جاتی ہے، جس طرح کی پہلے درس میں باب سترۃ المصلی کے پہلے درس میں ذکر کیا گیا. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اچھا، تو یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، اس حدیث کے روشنی میں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ سترہ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس حدیث کے روشنی میں، اس حدیث کے روشنی میں واجب ہے. بہت صحیح. اچھا، تو اس حدیث کے روشنی میں سترہ کا اہتمام کرنا، سامنے سترہ رکھنا یہ واجب ہے. لیکن کیا صحیح معنوں میں یہ سترہ سامنے رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں دو قول ہیں. پہلا قول جو اہل علم کی ایک جماعت نے کہی ہے کہ یہ واجب ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ واجب ہے. کس نے کہا یہ واجب ہے؟ امام احمد سے ایک روایت مروی ہے، ایک روایت اس کا معنی ان سے دوسری بھی روایت مروی ہے جس میں کہہ رہے کہ واجب نہیں ہے. اور ادھر ایک بات آتی بھائی، کئی امام احمد سے بہت سے مسائل میں آپ دیکھیں گے ایک ہی مسئلے میں تین قول ہے، تینوں قول ان سے مروی ہے. کچھ ان کے شاگردوں نے پہلے قول کے بارے میں بھی نقل کیا، کسی نے دوسرا قول، کسی نے تیسرا. اسی لیے جو کہتے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے، رہی بات جب ایک امام کی تقلید واجب ہے تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان سے بھی تو کئی متعدد اقوال مروی ہیں ایک ہی مسئلے میں. امام شافعی کا بھی ایک قدیم مذہب، ایک نیا مذہب. اسی لیے یہاں بھی یہ یعنی آسانی جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے، باقی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے اور ادھر کتابوں میں نہ جائے نہ اور حدیث یہ سب مسئلہ کہ ایک امام سے اچھا متعدد اقوال ہے. تب یعنی کس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں؟ اسی لیے ادھر واجب یہ ہے کہ ہم لا شک تمام اہل علم سے استفادہ کریں، اور اتباع اور تقلید صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دی ہے جس میں مسائل میں ہم تمیز کر سکتے ہیں، راجح کون سا قول ہے اس کو لے لینا چاہیے. جہاں وہ مسائل میں ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو انہیں چاہیے وہ اہل علم کو فالو کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تمام اہل علم کا احترام کرتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی کیا کہہ رہے ہیں دیانتداری کے بھی اعتبار میں بھی بہتر ہیں، افضل ہیں. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک دم تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، تو کیا ہر کوئی مجتہد رہے گا؟ ہر عام میں یہ سب مجتہد ہے، ہم سے بھی مجتہد ہے، بلکہ بہت سے علماء سب مجتہد یہ بھی مقارنہ ہی کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام ایک طالب علم جس کو اللہ نے شعور دیا، تمیز کر سکتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کون اقرب الی الصواب ہے، کون سا قول ہے. اور جس کو یہ یہاں تک یہ بات نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم جو قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں ان میں سے جن کو اعلم اور اتقی سمجھے ان کی تقلید اور اتباع کرے. بہرحال تو پہلا قول یہ امام احمد سے
ایک روایت مروی ہے، ایسے ہی ابن خزیمہ سے بھی یہ مروی ہے، ایسے ہی ابو عوانہ، ایسے ہی الشوکانی نے نیل الاوطار میں ذکر کیا، یہ متأخر ہے، ایسے ہی شیخ البانی تمام المنہ میں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ القول بالوجوب یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اکثر اہل علم نے نہیں کہا، ائمہ بڑے بڑے ائمہ نے نہیں کہا، ان کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ یعنی امام احمد سے ایک روایت ہے، اس کے معنی اور بھی روایات ہیں ان سے۔ اچھا، پھر ایسے ہی ابن خزیمہ، ایسے ہی ابو عوانہ، ہو سکتا ہے ابو عوانہ کے بارے میں پہلی مرتبہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے، ان کی ایک کتاب ہے مسند ہے، جس سے مسند امام احمد کی ہے۔ الشوکانی، الالبانی، اچھا ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی متعدد دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ سامنے یہی جو حدیث ہے یہی ہے دلیل۔ ایسے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیجعل احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل ویصلی، کہ لیجعل حکم ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نماز جب پڑھے تو وہی کجاوے کے یا پالان کے پیچھے جو لکڑی ہوتا ہے اس طرح سامنے رکھ لے پھر نماز پڑھے۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 499۔ ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، یہ ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترہ کی طرف پڑھے اور سترہ سے قریب ہو جائے۔ اس طرح اور بھی حدیث ہے۔ تو انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کیا۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ کس سے استدلال کیا کہ واجب ہے؟ کہ اس میں حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، اور الامر کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور کہا الاصل جو حکم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور وجوب سے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں بغیر دلیل، بغیر واضح دلیل۔ بہرحال دوسرا قول جمہور اہل علم کا ہے کہ یہ سترہ کیا؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ان کی دلیلیں ہیں، کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں عام جگہ نماز پڑھی اور آپ کے آگے سترہ نہیں تھا، اس کی کچھ دلیلیں ہیں، لیکن ایک دوسری دلیل لے لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی منی الی غیر جدار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز پڑھی اور آپ کے آگے دیوار نہیں تھی۔ الشافعی کہتے ہیں کہ مراد ہے کہ سترہ نہیں تھا، الی غیر جدار، الی غیر جدار میں صراحت نہیں ہے کہ سترہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ دیوار نہیں تھی، ممکن ہے کہ سترہ ہو۔ تو شافعی کیا کہتے ہیں کہ مراد ہے الی غیر سترہ، کہ سترہ نہیں تھا۔ تیسری دلیل ان کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو بخاری نے روایت کی ہے اور مسلم نے۔ بخاری حدیث نمبر 905، مسلم نے حدیث نمبر 505۔ اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه، یہ حدیث مستقل آئے گی بلوغ المرام میں، کہ جب آئندہ والی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور سامنے اس نے سترہ رکھا ہے، اذا صلى احد الى شيء يسره من الناس، اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور سامنے اس نے سترہ رکھا ہے، فاراد احد ان يجتاز بين يديه، اور کوئی اس کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کو کیا؟ روکے۔ تو وجہ استدلال اس میں یہ ہے کہ اذا صلى احدكم الى شيء يسره، کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے کہ مصلی ممکن ہے سامنے سترہ رکھے اور ممکن ہے سترہ نہ رکھے۔ اس طرح اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ سترہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ سترہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ سترہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر انسان نے سترہ رکھا اور سترہ کے اندر سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو روکا جائے، تو کہتے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے۔ ایسے چوتھی دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں الاصل براءۃ الذمہ، یہ قاعدہ بھائیو، الاصل کوئی چیز کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو مخالفت کرتے ہوئے گناہ میں کی وہ گنہگار ہے، اس میں آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ الاصل براءۃ الذمہ ہے، تو وجوب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واجب ہے جب تک کہ صحیح اور صریح دلیل نہ ہو، جب تک کہ صحیح تو ہے لیکن صحیح کے ساتھ صراحت نہ ہو، جس کا کوئی معارضہ نہ ہو سکے، جس کا کوئی مثلا جواب نہیں دیا جا سکے، جس کے مد مقابل میں اور دلیلیں نہ آ رہی ہوں، تو کہتے ہیں کہ الاصل براءۃ الذمہ، اور واجب نہیں کہہ سکتے جب تک نہ صریح دلیل مل جائے، صحیح اور صریح ملے اور اس کا کوئی
معارضہ، اس کا کوئی تعارض، اس سے کوئی اور دوسری دلیل ٹکرائے نہ. یہ 4 دلیلیں. اچھا اب آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں دونوں قول میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ مستحب. اچھا دیکھیں آپ نے دونوں کی دلیلیں سنی ہیں. آپ بار بار کہتا ہوں اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دیا، آپ بھی اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کے دلیل میں زیادہ قوت ہے تاکہ اس کو لیں. تو کیا رائے ہے؟ مستحب. سبھی نے اجماع جیسے کیا. بہرحال ان دونوں قول میں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے دلیلوں سے مقارنہ کریں گے تو وجوب کا جو کہتے ہیں وہ دلیل وہ قول قوی ہے. اگر دلیلوں کا اگر مقارنہ کریں اس میں قوت ہے، اس لیے کہ اس میں جو دلیلیں ہیں وہ حکم امر ہے. لیستر احدکم، جس طرح کی اس حدیث میں آیا لیستر، ایسے ہی لیجعل احدکم فلیصلی الی سترہ، سب امر ہے. اور الاصل جو اوامر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو کس پر حمل کیا جاتا ہے؟ وجوب کے لیے. اور وجوب سے استحباب تک اس کو نقل نہیں کیا جاتا جب تک نہ واضح دلیلیں آئیں جس کو پھر ہم وجوب سے استحباب تک نقل کر سکیں. تو حقیقت میں اس میں قوت ہے. اور جمہور اہل علم نے جو اکثروں نے کہا واجب نہیں مستحب ہے، ان کی جو دلیلیں ہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث انہ صلی فی فضاء لیس بین یدیہ شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں نماز پڑھی، آپ کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. حقیقت میں جو اکثر دلیلیں اس کی اس میں مخالفت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضر میں، سفر میں، حالت اقامت میں، سفر میں آپ نے اس کا اہتمام کیا. تو یہ حدیث جو ایک آ رہی حقیقت میں ان حدیثوں کی مخالفت کر رہی. تو اتنی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس حدیث کو لے لیا جائے تو ایک طرح یہ جواب ہے. اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ اب یہ دلیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ نے سترہ کا تو اہتمام کیا لیکن ایک مرتبہ بغیر سترہ کا نماز پڑھا، یہ بیان کرنے کے لیے امت کے لیے کہ یہ جائز ہے. بہرحال لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ سترہ کا آپ نے اہتمام کیا. ایسے جو دوسری حدیث ابن عباس کی ہے کہ الی غیر جدار آپ نے نماز پڑھی مینا میں، آگے جدار دیوار نہیں تھی، تو یہ شافعی نے کہا کہ مراد الی غیر سترہ. لیکن ادھر اگر ہم تدقیق کریں گے تو الی غیر جدار سے مراد ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار سامنے نہیں تھا لیکن آپ نے کوئی اور چیز سامنے رکھا، ممکن ہے. ادھر ابن عباس نے جدار کا انکار کیا کہ جدار دیوار نہیں سامنے تھی، لیکن اب آپ جزم نہیں کر سکتے کہ سترہ قطعاً نہیں تھا. احتمال ہے، ممکن ہے کہ سترہ نہیں تھا اور ممکن ہے کہ کوئی اور سترہ تھا لیکن دیوار نہیں تھی سامنے. تو یہ بھی اس میں یعنی ایک طرح اس کا بھی جواب. اچھا اور تیسری جو دلیل ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ اگر آدمی نماز پڑھا سامنے سترہ، حقیقت میں اس میں ایک طرح ایک قوت ہے، اس میں ایک جواز کی گنجائش مل رہی ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام جنہوں نے کہا کہ واجب ہے اس میں قوت ہے یقیناً، لیکن اقرب الی الصواب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے یا سنت مؤکدہ ہے. اور اس کی دلیلوں میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ دلیل، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا الاحتیاط الفعل، احتیاط کا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے، یعنی سترے کا اہتمام کیا جائے. لیکن تأثیم الانسان بالترک یحتاج الی دلیل واضح، لیکن لوگ کو یا جو بغیر سترہ کا نماز پڑھ رہا ہے اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ گنہگار ہے، ادھر دلیل کی ضرورت اور حاجت ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات ختم ہو گئی. ولو بسہم کے متعلق 2 فائدے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئندہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. بارک اللہ فیکم.